کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ڈراپ یہ میں پوچھتا ہوں ابھی شیر علی صاحب سے پوچھتا ہوں نا. چلیں ان کا تو آپ کی مجھے سمجھ آتی کہ آپ سکون میں ہیں, پارٹی کی اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں, ابھی سامنے نہیں ہے, آدھی قیادت تائب ہے, آدھی غائب ہے, اور چلیں مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا chill.com پروگرام چل رہا ہے. پیٹرول آپ نے کھڑا کر کے مہنگا کر دیا, 4 باری انکریز ہوا ہے ادھر. چینی میں لٹ مچی ہوئی ہے, کوئی جواب دینے پہ تیار نہیں ہے, خود ہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, خود ہی پھر امپورٹ کے آرڈر کر دیتے ہیں. آج 104 روپے کی چینی باہر ہے, یہاں پہ 180 اور 210 روپے کی چینی بک رہی ہے. پہلے شاید پتہ لگ گیا آپ لوگوں کے تھوڑے سے پیسے بچ گئے نے لوگوں کو, تو پیٹرول بڑھا دیا, وہ بھی کر لیا. آپ لوگ تو خود پھر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ کوئی نہ بھی چاہے تو تحریک بن جائے. دکاندار بھی ان کے ساتھ ملیں گے, پھر جماعت اسلامی بھی ملے گی, عام لوگ بھی ملیں گے ستائے ہوئے. تو آپ تو ان سے تو تحریک بن نہیں رہی, مجھے لگتا ہے آپ لوگ بنا کے چھوڑیں گے تحریک ان کے لیے. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں جہاں تک تاجروں کی بات ہے, ان سے بالکل وے فارورڈ بنانا چاہیے. ملک میں ٹیکس کا نظام رائج ہونا چاہیے. ایک مخصوص طبقہ پاکستان کا صرف ٹیکس دیتا ہے, باقی اربوں روپے اپنے منڈیوں پہ جگہوں پہ بیٹھ کے کماتے ہیں, وہ 1 روپیہ بھی پاکستان کے ٹیکس نہیں دیتے. اب دیکھیں جہاں تو ملک کو اسی طرح اندھیروں میں ڈوب دیں, نہیں آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی, نہیں کسی سے ایک وے فارورڈ ضرور بیٹھ کے. آپ کی پارٹی کی تاریخ ہے, جب بھی یہ تاجر دکاندار سڑکوں پہ آتے ہیں نا, یہ آپ کی ووٹ بینک ہے, آپ لوگ لمبے پڑ جاتے ہیں. ہاں نہیں, ہم تاجروں کے ساتھ ہیں ہر چیز میں. میرا اپنا شہر فیصل آباد بھی ایک تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہے. تو میں دیکھیں ایک مخصوص طبقے کے اوپر جب آپ بوجھ ڈالیں گے مالک صاحب, تو پھر جہاں تو پھر IMF کے نیچے چل جائیں جو بھی ہماری سچویشن ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھنا چاہیے, لیکن ایک ریزنیبل سائز میں. جو تاجروں میں جو انسیکیورٹی ہے اس کو ختم کرنا منسٹری کا کام ہے. منسٹری پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہوا ہے, یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے. مطلب پیٹرول بھی بڑا ہے, لیکن حکومت نے جب پیٹرول سستا ہوا اس کا ریلیف بھی دیا. اور اس کو دیکھیں 5 روپے بڑھا کے آپ 1 روپیہ ریلیف دے دیتے ہیں, وہ ریلیف نہیں ہوتی, وہ 4 روپے کا پھر بھی ٹیکہ لگا ہوتا ہے. گورنمنٹ اپنے خرچے کم نہیں کر رہی, گورنمنٹ پہلے ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی عام آدمی قربانی دے گا. نہیں, عام آدمی کو پاکستان میں قربانی نہیں دینا چاہیے. کتنی دیر قربانی کا بکرا بنائیں گے. دیکھیں میں خود بھی وزیر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کا سسٹم کیا ہے, کون بجلی کے بل دیتا ہے, کون نہیں دیتے. لیکن آپ نے ان لوگوں کو شیلٹر دیتے. اب کئی لوگ ٹیکس نیٹ ورک کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, کوئی اس کے حق میں ہوتے ہیں. آخر کوئی بھی اگر PML نہیں ہوگی, کوئی اور حکومت میں آ جائے گی, آپ نہیں لمبے نہیں پڑیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں لمبے نہیں پڑیں گے. میں نے آپ کو کہا تاجروں کے مسائل ریزالو کرنے چاہیے, لیکن جائز مسائل. اگر آپ ہر چیز گیو اپ کر دیں گے تو پھر ملک. اچھا ان کی تو بات بتائیں, کل طلال چودھری صاحب نے کہا, میں ایک انٹرویو ان کا دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نومبر سے زیادہ سختی سے پیش آئیں گے PTI والوں کے ساتھ. کیا اور سختی کرنی, اس سے زیادہ کیا سختی خیال کہ حکومت کوئی سختی کرے گی, کیونکہ ان کی تاریخ میں جان ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پبلک ایجنڈا کوئی نہیں ان کے پاس. ان کے ان کا اپنا نظام ڈس آرڈر ہے, ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے جی, عمران خان کو دیسی مرغا نہیں ملتا, عمران خان کو ایکسرسائز والی مشین نہیں ملتی, عمران خان کو آج چھینک آئی ڈاکٹر نہیں کہا. یہی ایجنڈا. آپ بیرسٹر سیف کو سن لیں, آپ ان کے PTI, انہوں نے آج تک پبلک ایشوز پر مالک صاحب بات نہیں کی. میں بھی ان کو بڑے غور سے کبھی ٹائم ملے تو سن لیتا ہوں, ورنہ میں توجہ نہیں دیتا. کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ لے لیں, اس سے لے کر آپ ان کی لیڈرشپ جب یہ گفتگو کرتے ہیں, آج تک انہوں نے پاکستان کی پبلک کے حق میں بات نہیں کی. آج میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے PIA کو یورپ میں ایکسس ملی, UK میں ایکسس ملی. یہ PTI کا کیا درتا تھا. یہ PTI کے وزیر تھے اس وقت سرور خان صاحب, جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا
کہ جی ہمارے جو بہت نقصان ہوا دیکھیں اسٹیٹمنٹ اس کا ذمہ دار مالک صاحب کون ہے؟ آج تک اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، آج تک سرور خان کو لا کر کٹہرے میں پی آئی کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، بہت سے پاکستانی پائلٹس کو باہر کی نوکریوں سے نکال دیا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پارٹیاں بھی بدلتے ہیں، جگہ بھی بناتے ہیں۔ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، مرزا افریدی صاحب میرے بھی دوست ہے، لیکن وہ ان کی لائلٹی آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ہی ان کی لائلٹی ہے، تو اس لیے لائلٹی سب سے بہتر ہے بیرسٹر سیف صاحب کی، وہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لیکن وفاداری ان کی ایک ہی جگہ، وفاداری ایک ہی جگہ۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ یہ 5 اگست سے پہلے ہی ان کی تحریک کا شرازہ بکھر جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی کروں، یہ تحریک بھی نہیں چلائیں گے اور کوئی 9 مئی کا واقعہ ریپیٹ نہیں کرنے دیں گے، کسی پی ٹی وی پر حملے کرنے کی اجازت نہیں کرنے دیں گے، کہ روڈ بلاک کر کے کوئی پاکستان کا نقصان نہیں کرنے دیں گے۔ اسمبلی میں تو احتجاج کرتے نہیں ہیں مالک صاحب، اسمبلی میں ان کے 90 ریزنیبل سائز ہے، 90 ایم این اے آج تک مجھے دکھائیں اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے احتجاج کیا ہوا عمران خان کے حق میں، کبھی بھی۔ ایم پی ایز ان کے دیکھ لے، پنجاب میں جتنے ایم این اے اور ایم پی ایز مل کے ہی 250-300 لوگ ہیں، وہی اکٹھے ہو جائیں گے، وہی بتائیں تو اس بات کا اڈیالہ جیل کے باہر ہی بیٹھ کے تھا دے، باقی تو اپنے کو کہتے ہیں قربانی دے۔